سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ دن کے اجالے میں اللہ کے رسول سے باتیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں دوشنبہ کا دن بڑا افضل ہے، اس دن حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں میری نظر میں جمعہ کا دن افضل ہے، اس لیے کہ حضور جمعہ کے دن اپنی ماں کے شکم میں تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر زمانے نہ ہو تو یہاں بھی کہہ سکتے ہو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا شان. سبحان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. رجب کے مہینے میں، رجب شریف کے مہینے میں حضور اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے. سمجھ گئے؟ جی بولو بھائی. سبحان نہ اللہ. آپ کھڑے رہیے، کوئی بات نہیں، کرسیاں خالی ہیں. جب تھک جائیے گا تو بیٹھے میرے بھائیوں کو. اب جیسے لوگ قریب سے بھی علماء کرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹھنے پر کیا ہے کہ ایک منظم طریقہ معلوم ہوتا ہے اور مؤدب طریقہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ کرسیاں خالی ہونے کے باوجود بھی جو لوگ کھڑے رہتے ہیں پھر وہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ادب نوازی پر فرق نہ آ جائے. کیا اور کوئی مقصد نہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، بزرگوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر. میں گزارش آج میں بتاتا ہوں کہ حضور کے ابو کا رشتہ حضور کی امی سے ہوا، اس کے بعد کیا ہوا. بیٹھنا. ہندوستان میں آج کس قدر انتشار ہے ہر مذہب میں. عیسائیزم، یہودیزم دیکھ لیں، سیکولرزم دیکھ لیں، لادینیت دیکھ لیں، ہندوازم دیکھ لیں، مسلمزم دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بڑے پیسے والوں نے ادھم بچا رکھا ہے. امیروں نے تو غریبوں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. شادیوں میں یہ چاہیے، شادیوں میں وہ چاہیے. ہندو مسلمانوں میں دیکھیے غریب باپ اپنا گردہ بیچ کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے. پھر بھی لوگ کھانا، روٹیاں گرم نہیں ہوتی، پوڑیاں گرم نہیں ہوتی تو اس بارات کے پنڈال سے نکل کر کے سارے باراتی یہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں ظالم تیرے پاس کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو دعوت کیوں دی تھی. سیلفی لے کر کے اس کی بے عزتی پہ اترے ہوئے لوگ ہیں. پیسے والوں نے ادھم مچا رکھا. آئیے کبھی کبھی اس نبی کی بات کرے جو امیروں سے زیادہ غریبوں کا مسیحا بن کے زمین پہ تشریف لایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کی گود میں نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی گود میں نہیں ہے. 2 مہینے کے ہوئے. رجب شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. رمضان کے مہینے میں حضور کے ابو نے اپنی بیوی ہماری ماں امی آمنہ سے بات کی. کہا آمنہ میں بزنس کے لیے سیریا جانا چاہتا ہوں. اسی کو شام کہتے ہیں جس کی راجدھانی دمشق ہے. عراق کے بارڈر پر یہ ملک ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام اور نبیوں کی مزارات مبارکہ موجود ہے ملک شام میں جسے سیریا کہتے ہیں. سنیں حضور کی امی نے کہا آپ جائیں اور میری دعا آپ کے ساتھ میں ہے. ابھی شادی کو کتنے مہینے ہوئے تھے؟ 2 ہی آدمی بولو گے. 2 مہینے ہوئے تھے. حضور اپنی ماں کے پیٹ میں. رمضان کا مہینہ، روزے فرض نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو نکلے اپنے گھر سے تو 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور مدینہ شریف پہنچے اور وہیں سے آپ کو بصرہ ہو کر کے آگے جانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مدینہ شریف پہنچے حضور کے ابو طبیعت بگڑ گئی. بھری جوانی میں 25 سال کے آس پاس عمر تھی حضور کے ابو جناب عبداللہ کی. آپ نے قیام کیا اپنی دادی حضرت سلمہ کے گھر میں، بڑا علاج کیا، لیکن اس زمین پر مدینے میں حضور کے ابو کا بھری جوانی میں شادی کے 2 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی حضور اپنی ماں کی گود میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں ہیں اور یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. کیوں؟ یتیموں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو یتیم پیدا ہوا. اللہ اکبر. ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے روزے کے قریب لیٹنے والا ایک آزاد قسم کا شاعر الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو سلام کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، شانتی کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں. سبحان اللہ. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا دار نابغہ میں انتقال ہوا. خاندان بنو نجار میں دار نابغہ میں تدفین عمل میں آئی. حضور کے ابو کی معلوم ہے کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی. کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا مصباح الدین شکیل. اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، سنی عقیدے کے ہیں. کتاب میں نے 15-16 سال پہلے مکہ شریف میں حج کے موقع پر زمزم ٹاور میں خریدی تھی. تقریباً 950 روپے قیمت تھی. اب وہ 2000 سے کم نہیں ہوگی. اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر موجود ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ابو کی 40 سال پہلے قبر کھل گئی. مسجد نبوی شریف کی بڑھوتری ہو رہی تھی اور حضور کے ابو کے ساتھ 5 اور صحابہ کی قبریں کھل گئی ہیں. اللہ اکبر. اگر قبریں کھل کر کے مردوں کے وجود کی سلامتی کی بات کروں تو 50 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں. بے شک بے شک. سبحان. بزرگوں کی لاشیں 100 200 500 800 سال کے بعد بھی زندہ نظر آئیں اور سلامت نظر آئیں. سبحان. لاش تو لاش ہے، کفن کے دھاگے بھی مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان. یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چپٹر نہیں ہے.
یہ اسلام کے وہ فالوور ہیں جنہوں نے حقانیت کا اظہار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ حقانیت کا اظہار کیا۔ حضور کے ابو کی لاش مبارکہ باہر نکل آئی، اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی موجود تھے۔ جب انہیں پتا چلا تو دوڑ کے گئے اور حضور کے ابو کی پیشانی مبارکہ کا اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ قسم خدا کی، دل گئے تھے بولنا کہ حضور کے ابو کی آنکھیں اس وقت اس قدر چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سبحان کب انتقال کیے تھے؟ جب حضور بھی زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اپنے گھر میں آئے تو حجرے میں رونے لگے قطب مدینہ، تو کسی نے کہا کیا ہوا؟ بولے آج مجھے اپنے دادا کے آقا کریم کے ابو کی پیشانی کو چومنے کا موقع میسر آیا باذن اللہ۔ پھر کسی نے کہا حضور جب آپ اللہ کے رسول کے ابو کی پیشانی چوم رہے تھے اس وقت آپ کی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک ہے کہ حضور نے شادی کا سسٹم کیسے قائم کیا۔ اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ اس حوالے سے، آپ کی آمد کے حوالے سے بات کروں گا تو بانچیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری تربیت گاہ، ہمارا کلاس روم، ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو ہماری درسگاہ ہے وہ اچھی ہو جائے، جسے ہم ماں باپ کہتے ہیں۔ صرف پیسوں کے بلبوتے پر رشتے تو ہو سکتے ہیں لیکن دلوں کو سکون نہیں مل سکتا، بچے نیک نہیں ہو سکتے۔ بار بار آپ کہتے ہو کہ ان کو تعویذ دے دو بچے بگڑ، اگر بچے بگڑ جائیں تو ان کو تعویذ مت دو۔ بولے پھر؟ بولے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ گیا۔ کیا کرے گی تعویذات بھائی؟ اثر تو کرتی ہے اللہ کے نام، اللہ کا نام تو اثر کرتا ہے۔ جب کسی کو بول دو جب یہ اتنا اثر کرتا ہے تو اللہ کا نام کتنا اثر کرے گا۔ لیکن صاحبو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے کوئی غلط لقمہ تو نہیں آ گیا۔ آپ مسلمان ہو، سلامتی بانٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں، حضور کی ماں کو خبر لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ زمین پر گر پڑی۔ معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کے دن مکہ شریف میں اپنی امی آمینہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف لانے والے ہیں۔ ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 کے درمیان کا وقفہ ہے۔ امی آمینہ فرماتی اگر کہو تو حضور کی پیدائش کا ایک گوشہ بیان کر دو، اجازت ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جشن آمد رسول؟ بے شک بولے جشن آمد رسول۔ بہت بہت شکریہ، ہاں تو اڑا کے بولے جشن آمد رسول۔ ایک بات سن لیں برکت کے لیے، امی آمنہ فرماتی ہیں حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے، سبحان اللہ، حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے تھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لڑکیاں میرے گھر میں کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا اے تم کون ہو، کس خاندان کی ہو، میرے گھر میں دندناتی ہوئی چلتی ہو؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے۔ ان لڑکیوں نے کہا اے امی آمنہ ہم تو جنت کی ہو رہے ہیں، نبیوں کے سردار کے استقبال کے لیے تیرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میری سہیلی ام ایمن تھی، صوبیہ تھی، میری ایک اور سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اچانک میں نے اپنے گھر میں حضور کی ماں فرماتی ہے 3 عورتوں کو دیکھا جو بڑے بن سمر کے بن ٹھن کے میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا، میرے گھر پہ 3 نئی عورتیں تھیں۔ میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا نام سارہ ہے، ایک نے کہا مجھے حاجرہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ایک نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں۔ دل سبحان کہے تو بولنا حضور کی پیدائش کا معاملہ، آپ خوش تو حضور خوش۔ واہ سبحان سمجھے؟ اللہ، میں نے کہا تم سارہ ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا تم حاجرہ ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا تم؟ بولے میں مریم ہوں۔ میں نے کہا ارے مریم، وہ ایک نبی کی ماں مریم، ایک نبی کی ماں مریم؟ تو جناب مریم نے کہا عجیب بات ہے آمینہ، میں تو ایک نبی کی ماں ہوں اور تیرے شکم سے جو آنے والا ہے وہ نبیوں کے سردار کی ماں، واہ واہ سبحان، نعرہ تکبیر، تجھے نبیوں کے سردار کی ماں بنائے گا۔ رسالت، نعرہ حیدری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زمین پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو پیار سے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی آمد ہوئی، آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کی آمد کے موقع پر بڑا بگل بجا خوشیوں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کرتا تھا اور کعبے کے سارے صنم جو صنم قدے میں تھے وہ زمین پہ دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ان صنم سے آواز آئی مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں بے چین و بے قرار ہیں۔ میں دوڑ کے اپنے گھر آیا، دروازہ بند تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی اے عبد المطلب خبردار باہر کھڑے رہو، ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ وہ کہتے میں بہت دیر تک باہر کھڑا تھا اور پھر جب دروازہ کھلا تو میرا استقبال کسی عورت کسی مرد نے نہیں کیا، خوشبوؤں نے کیا۔
میں سیدھے ڈیلیوری ہوم میں چلا گیا. معاف کرنا کوئی کسی بھی خاندان کسی بھی شہر کا ہو, ڈیلیوری ہوم میں زچہ خانے میں بدبو آتی ہے. لڑکے لڑکیوں کی پیدائش پر بلیڈنگ کی وجہ سے تعفن گھٹن کا احساس ہوتا ہے. لیکن جناب عبد المطلب کہتے ہیں جب میں ڈیلیوری ہوم میں گیا تو خوشبو ہی خوشبو تھی. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوئی تھی کہ نہیں سکتی کیا مطلب ہے؟ ہاں, جب ان کے بیٹوں کے بارے میں میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے, اللہ اللہ, تو وہ تو مرکز و محور ہیں حضور نور کا. اللہ اکبر. میرے آقا کے دادا فرماتے میں ڈیلیوری ہوم میں گیا تو میری بہو بیٹی امی آمینہ بڑے ادب سے شرم و حیا سے بیٹھی تھی. مجھے دیکھا تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ حضور تشریف لائے. میں نے کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا یہ تشریف فرما. جب میں نے غور سے دیکھا تو حضور ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے, سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے حضور آرام کر رہے تھے. حضور ہی نہیں, حضور کے صدقے میں اب پوری کائنات آرام کرنے والی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو اپنے بیٹے کو میری گود میں دے دے. امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا, ابھی کچھ گھنٹے پہلے حضور پیدا ہوئے تھے. حضور کو اٹھایا, اٹھا کر کے امی آمنہ کہتے میں نے جیسے اپنے شوہر اپنے سسر جناب عبد المطلب کی گود میں دی. عبد المطلب کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی. میں نے کہا آمنہ اگر اجازت دو تو قریب میں خانہ کعبہ ہے, اس کی زیارت کرا دوں تیرے بیٹے کو, کرا دوں تیری زیارت تیرے بیٹے کو اپنے پوتے کو. فرمایا بالکل کرا دیں. عبد المطلب کہتے میں حضور کو لے کے گھر سے چلا, ایسا لگ رہا تھا پوری کائنات میرے ساتھ چل رہی ہے. صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سے نکل کے جیسے طواف کرنے کی جگہ پر آنگن میں پہنچا, کعبے کے کہنے کے سامنے خانہ کعبہ تھا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کی زیارت فرمائی ہے, یہ فرماتے ہیں اب ان کا قول دیکھیں. سرکار عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں کرسیوں پر, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا, مگر میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی بات, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبہ کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. میرا امام کہتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھاؤں کی لطافت سے معنی دارت. یہ لطافت کے معنی کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو ہیبت ہونے چاہیے. نا یہی تو شاعری کا کمال ہے اعلیٰ حضرت کی. جب لطافت میں اتنا پریشر ہے تو ہیبت میں کتنا پریشر ہوگا. اللہ اللہ, اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ کر کے آواز آئی اے آمینہ کے لال تیرا آنا مبارک ہو, اب میرے وجود کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے آپ تشریف لائے, بہت بہت مبارک ہو. اللہ کے رسول کیا بڑے ہوئے, حضور کے صدقے میں پوری کائنات بڑی ہونے لگی. اللہ کے رسول کی عمر شریف ہوئی 25 سال 25 ایئرز. کتنے؟ سب بولیں. اگر کوئی پوچھے حضور کی عمر کی اس وقت جو ایک فریم ہے وہ کتنے سال کا, تو آپ کو آسانی سے بولنا پڑے گا جب شادی ابھی تک حضور نے نہیں کی ہے تو 25 سال عمر تھے. ابھی فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی, ابھی پہلی شادی حضور کی نہیں ہوئی. انہی دنوں مکہ شریف میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ عورت بن گئی تھی, اس کا نام تھا حضرت خدیجہ. کاش کوئی اور سبحان اللہ کہتا. سبحان اللہ. کون ہے خدیجہ؟ شعر پڑھوں بھائی, قدم کو جوم کر کے ایک شعر پڑھتا ہوں. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل, نیشنلٹی جہنم, شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل, راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. اللہ اللہ اللہ. یہ خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی. کون ہے خدیجہ؟ میری بہنوں سننا, تمہارے پاس 5-10 تولے سونے ہوں گے, آپ کے پاس ڈگریوں کی چھوٹی موٹی ایک فائل پڑی ہوگی. خدیجہ کون ہے؟ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت. بے شک سبحان. سب سے زیادہ مکے میں, البہا میں, القصیم میں, جدہ میں, ریاض میں سب سے زیادہ ان بڑے شہروں کے مقابلے میں مکہ شریف کی اس عورت کے پاس پیسہ تھا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام رکھا ہے اگر کوئی مکے کی رانی تھی تو کوئین آف دا مکہ وہ خدیجہ تھی. واہ سبحان. ان کی شادی ہو چکی تھی. ان کے باپ کا نام خویلد, ورقہ بن نوفل کے خاندان سے ان کا تعلق. ان کی شادی ہو چکی تھی, 2 لڑکے بھی ہو چکے تھے, لیکن اچانک ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. باپ نے کہا دوسری شادی کر لو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. دوسری شادی کی, اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. 2 شادیاں ہوئیں, دونوں مرتبے امی خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہوتا چلا گیا. اب تیسری شادی کی نوبت آئی تو اپنے باپ کو بلایا, خویلد کو ادھر آؤ, اپنی سہیلی کو بولے ادھر آؤ, خبردار اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی.